جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران، ہمارے تینوں ہی کینڈیڈیٹس ڈاکٹر غفار قادری صاحب، ناصر صدیقی صاحب، ارون بورڈے صاحب، سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی ہند کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک بار پھر سے آپ لوگوں نے ہمیں تائید کی ہے، اور جب جب بھی جماعت اسلامی ہند نے ہماری تائید کی ہے ہمیں کامیابی ملی ہے۔ یہ 4 مہینے پہلے آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے پورے مہاراشٹر کے اندر ایک تاریخ درج کرائی، اور اس تاریخ کا حصہ آپ لوگ بھی بنے ہیں، پورا شہر بنا ہے۔ ایک بار پھر سے ایک موقع آیا ہے، اور جیسا فلاحی صاحب نے بتایا ہے کہ آج اس ملک کے اندر جو حالات بن رہے ہیں اور جو حالات کو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں جہاں پر اگر اپنی سیاسی طاقت نہیں کھڑے کر پائے تو میرے حساب سے ہم اپنے آپ سے دھوکہ کریں گے، کیونکہ آج ایوانوں کے اندر ہماری آواز پہنچنا بہت ضروری ہے، اور وہ آوازیں پہنچنا ضروری ہے جو وہاں پر جا کر سے بیٹھے نہیں۔ صرف ہم گنتی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے آمدار بھیجائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جائے وہ وہاں پر اپنی زبان کا استعمال کرے اور وہاں پر ہماری آواز بن کر وہاں پہ پہنچے۔ الحمدللہ ہماری طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ شرف حاصل ہوا ہے مجھے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بازو بیٹھ کر ان سے سیکھنے کا، ان کے طرح بولنے کی میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کتنی کامیابی ملے گی، لیکن الحمدللہ میں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں۔ لیکن مہاراشٹر کے ابھی جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بات آپ بخوبی جانتے ہوگے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری آوازیں ایوانوں تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب ہو رہا ہے کہ مجلس ایک ایسی جماعت ہے صاحب کہ جہاں پر ہمیں کچھ بولنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو آپ کے زبان میں ہے، آپ کی زبان ہم وہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرے پارٹیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، آپ کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ میں اس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اجازت ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو آپ کو وہیں پر خاموش بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے میں اور دوسری جماعتوں کے اندر یہ فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں کے لیے آپ لوگوں کی، ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح سے پہنچ سکے، اور یہ لوگوں کے اندر یہ ذہن بنائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے مجلس اتحاد المسلمین آئی ہے تب سے ہم نے جو اتحاد کا ثبوت دیا ہے، میں اکثر اب تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اورنگ آباد شہر کی پہچان کوئی دولت آباد سے کرے گا، کوئی اجنٹا سے کرے گا، کوئی ایلورا سے کرے گا، کوئی مقبرہ یا پنچکی سے کرے گا، میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد شہر کی پہچان اب اس کے اتحاد کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس میں جس شہر نے اتنا بڑا اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اور اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے آج بہت سارے لوگ، بہت ساری پارٹیاں پوری طرح سے ہر ہتھ کنڈا اپنا رہی ہے۔ اگر اس موقع کے اوپر اگر ہم لوگ ایک ساتھ نہیں اگر کھڑے رہے تو میرے حساب سے ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا۔ آپ لوگوں کی صرف معلومات کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مجلس اتحاد المسلمین 44 سیٹیں لڑ رہی ہے، اور ان 44 سیٹوں کے اندر 12 سیٹیں ایسی ہی ہیں جو الگ الگ جاتی، دھرم اور مذہب کے لوگ ہمارے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا فرق میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب 2014 کے اندر جب میں کھڑا ہوا تھا MLA کے لیے، تب اس جماعت کو صرف اتنا بولنا باقی رہ گیا تھا کہ یہ دہشت گرد سنگٹھن ہے۔ صرف یہاں تک اتنا بولنا ایک باقی رہ گیا تھا کہ